حیات النبی ہیں، وہ فرماتے ہیں میری شکل میں شیطان نہیں آتا، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق دیکھا۔ آپ کا نصیب ہمارا نصیب اس میں بھی کھلے گا انشاءاللہ تعالی۔ اکا دکا کے تو کھلے ہوئے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں سب کے کھل جائیں، لیکن سب ایسے بنتے نہیں ہیں، بیچ میں سنگین غلطیاں کرتے ہیں اور غلط زبان استعمال کرتے ہیں، آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، گالی گلوچ تک پہنچ جاتے ہیں۔ بتاؤ کہیں جاہل اپنا دشمن ہوتا ہے۔ ہم نے ان کی کتنی تربیت کی اور کتنی مصیبت اٹھائی، نااہلوں کو سانس لگا کے اہل بنانے کی کوشش کی۔ اگر وہ خود اس قابل نہیں ہے، نہیں سمجھتے ہیں تو میری بات پہ چلیں۔ میں کیا مرضی مصطفیٰ دیکھو، جب غصہ آتا ہے نہ مرضی مصطفیٰ دیکھتے ہیں، نہ مرضی خدا دیکھتے ہیں، نہ شیخ کا لحاظ کرتے ہیں۔ اتنا خدمت کرنا، ساتھ رہنا اور باقی سب روڑ دینا، تو خدا ان کو معاف کرے یا آئندہ ایسا نہ کریں۔ آئندہ ایسا کریں تو خدا اس سے پہلے ایسے کرنے سے ان کو ایمان پہ وفات دے دیں، کیونکہ نبی کریم کے دل کا ملال اچھا نہیں ہے۔ آپ نے کہا تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی۔ آپ نے کہا کوئی حق پر بھی ہو، حق کو چھوڑ کے ہٹ جائے تو میں اس کا جنت کا ضامن بنتا ہوں، تو اور کیا چاہیے؟ اس سب کو بھول گیا، اپنے غصے کو نکالا اور گالی گلوچ تک پہنچا۔ اگر اس نے غلطی کی، گالی گلوچ کی یا کچھ کیا، تم نہ کرتے، تم نے کم کی، تو دونوں ایک جیسے ہو گئے۔ تو ان کو خدا سے معافی مانگنی چاہیے، کوئی صدقہ دینا چاہیے۔ بہت ظلم کیا، اور سب سے بڑا ظلم اپنے پر کیا کہ نعمتوں کی قدر نہیں کی، نبی کریم کی باتوں کی بے قدری کی ہے جی۔ پہلے بھی سمجھاتا رہا، اب بھی سمجھا، یہ آخری سمجھانا ہے میرا۔ جس کا بھائی اس کے ساتھ زیادتی کرے، کچھ کرے، تو نبی کریم کی مرضی کو سوچے، اس کو معاف کر دے، اس کے ساتھ دوبارہ تعلق کم رکھے۔ یہ غصے کا ایسا ہے، غصے میں آتا ہے کہ خدا رسول کو کچھ نہیں سمجھتا، سب کچھ اپنے کو سمجھتا ہے، تو اس سے تعلق اسلام کا رکھے، زیادہ نہ رکھے۔ اور جس کو پتہ مجھے غصہ آتا ہے، میں خدا رسول کو نہیں جانتا ہوں، شیطان کے گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہوں، تو اس کو بھی چاہیے کہ احتیاط کرے، لوگوں سے گہرا تعلق نہ رکھے، کیونکہ گہرا تعلق رکھے گا تو آپس میں انسان کی گڑبڑ ہو جاتی ہے، گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے ہر جھگڑا ہو، کچھ ہو، مرضی حضرت محمد مصطفیٰ دیکھنی ہے، تو اس کو احتیاط کرنی چاہیے آئندہ۔ اور یہ میرا پیغام سب جگہ پہنچا دیں، بولے کہ ہمارا اصل مقصد ہے نبی کی مرضی پہ رہنا۔ جہاں بھی بھائی ہوں، کسی ملک میں ہوں، کسی کے آپس میں جھگڑا ہو جائے، شیطان کرا دے، اسی وقت نبی کریم کو سوچے، جیسے وہ کہتے ہیں ایسا نہ کرے، اور آقا کا تصور کرے، اور وہ دعا اللہم انی عبدک وابن عبدک وہ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ بس باقی میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، یہ ہمیشہ کے لیے تعلیم ہے۔ ہم کو نبی عظیم کی مرضی سے باہر نکلنا نہیں چاہیے۔ ان کی نظر طفیل سے سب بہارے ہیں، یہ سب کچھ بھول جانا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کرے، کیونکہ ماں باپ اولاد کے لیے اچھی ہو بری ہو، وہ ان کی خیر ہی چاہتے ہیں۔ یہ اچھے ہیں برے ہیں میرے ہیں، میں ان کے لیے خیر ہی چاہتا ہوں، ان کے لیے ہمیشہ نبی کریم کے دربار میں سفارش رکھوں گا، اور خدا کرو میری سفارش آپ سب کے حق میں جو اچھے ہیں یا غلط ہیں یا ان کو صلاحیت نہیں ہے، خدا کرے قبول کر لیں اور ان کو معافی میں رکھیں، کیونکہ ان کے دل کو ملال زیادہ آ گیا، ان کا سب کچھ چلا جائے گا۔ کیونکہ نبی کریم کی بے قدری، ان کی بات کو اہمیت نہ دینا اور مغرور ہو جانا، یہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ تو اتنا میں نے کہہ دیا، یہ پیغام سب جگہ پہنچا دیں، اور نبی کریم کی باتیں یاد رکھیں کہ ان کی مرضی پہ چلنا ہے۔ انہوں نے کہا تم ایمان والے نہیں ہوگے جب تک تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی، اور کہا کہ جو حق پر بھی حق پہ ہٹ جائے، وہ سچا تھا، حق پر تھا، اس پر زیادتی ہوئی لیکن ہٹ گیا، بولا میں معاف کرتا ہوں، تو اس کی ضامن ہوں جنت کا۔ تو آپ کا ضمانت جنت کی آپ دیتے ہیں، ہمیں قبول ہے، لیکن جنت کی ضمانت سے زیادہ آپ ہم کو عزیز ہے۔ ہم کو جنت نہیں چاہیے، آپ کی خوشی چاہیے انشاءاللہ تعالی۔